یومیہ پیٹرولیم پرائسنگ پالیسی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے، ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 383 روپے 47 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان کے برعکس بنگلہ دیش میں 1 جون، بھارت میں 25 مئی، سری لنکا میں 30 مئی اور افغانستان میں آخری بار 30 جون کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں۔ ٹانک میں جوائنٹ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی، حملہ ناکام۔ فتنہ الخوارج کے 12 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 12 سیکیورٹی اہلکار، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کے سابق اہلکار سمیت 15 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت، شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور وہاں پر بسنے والے ہمارے بہادر بلوچ اور پشتون بھائی اور بہن، انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں شہروں کے درمیان، قصبوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان، تو یقیناً وہاں پر ان دور دراز علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل نسبتاً زیادہ چاہیے۔ مارکہ حق میں دشمن کو شکست فاش دی، ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، منظم سازش کے ساتھ دہشت گردی پھر لوٹ آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ گزشتہ روز مستونگ کے سیشن جج عبدالحکیم اور ایک اہلکار نے جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ The future of Pakistan. Ladies and gentlemen, I'd like to comment and deeply appreciate the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, great partners like ZTE and Minister IT and Secretary IT for their commendable support. اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر قراقرم 1 کی افتتاحی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ جدید ترین ڈیٹا سینٹر حیران کن اور قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل کی بصیرت افروز قیادت، شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا، ڈیٹا سینٹر کا افتتاح پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے یہ۔ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، بلاول بھائی آپ میرے برخوردار ہو، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اور جماعت بتا دے، تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ کوئی جماعت بتا دے کہ ایک منصوبہ تو چھوڑو، کسی نے آزاد جموں کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ بلاول بھائی، یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں۔ برا نہیں ماننا، آپ میرے برخوردار ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں تلخیاں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی اور مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا میرپور میں جلسے سے خطاب، کہا کہ میرے دور میں جو کام شروع ہوئے وہ ادھورے پڑے ہیں۔ شہباز شریف سے کہوں گا کہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننا چاہیے، آزاد کشمیر میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بنیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ کشمیر کے اصل وارث اب کشمیر آ گئے ہیں۔ مخالفین کو جب کرسی لینی ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں، کام کے وقت وفاقی حکومت یاد آتی ہے۔ جس سڑک پر چل کر آتے ہیں وہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے۔
مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے. نون لیگ کو انتخابات اور ووٹ کے بعد زیب نہیں دیتی. نواز شریف بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کب عملی شکل اختیار کرے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل. کہا کہ سیاست اپنی جگہ مگر سندھ اور کشمیر کی سرزمین کو طنز و مزاح کا موضوع نہیں بنایا جانا چاہیے. کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں. مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا پنجاب کو ڈوبتا چھوڑ کر میڈم سی ایم آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی. مریم نواز اپنی حکومت کی کارکردگی کا حساب دیں، دوسروں پر تنقید سے حقائق نہیں بدلتے. سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا. حکم دیا کہ تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کیے جائیں. سپریم کورٹ کا نیب مقدمات پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا. تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں. آئین کے آرٹیکل 175 نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 اور 32A کے تحت نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے. وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کے خلاف درخواست پر سماعت 29 جولائی کو ہوگی. کے پی حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری. ایران نے امریکہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا. دورہ امریکہ کے بعد علی الزیدی ایران پہنچے جہاں صدر مسعود پزشکیان اور دیگر حکام سے ملاقات میں امریکی تجویز پیش کی. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں. اس میں اپنا ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا. امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات شدید فضائی حملے. اہواز اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے. 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے. امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے. مشرقی تہران، امیدیہ، جاسک اور خرم آباد پر بھی حملے. سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا. حالیہ امریکی فضائی حملوں میں اب تک 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہو چکے ہیں. ایرانی فوج کا اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ. کشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا. بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر واقع امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جن میں ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجیوں کی رہائش گاہیں شامل ہیں. آپریشن کے دوران اردن کی الازرق ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے کیے گئے. ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا. مذاکرات، تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا. ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی. بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں. ٹرمپ کی دھمکی. کہا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں. میری رائے یہی ہے چین اور روس ایران کو اسلحہ فراہم نہیں کر رہے. اگر کسی نے ایران کو ہتھیار دیے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اثاثے ضبط کرنے کی روایت خطرناک ہوگی. ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی. پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں جنرل عامر رضا کو ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی. نیک خواہشات کا اظہار. آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتیوں نے مودی کا بیانیہ زمیں بوس کر دیا. بھارتی نوجوانوں نے شکست خوردہ مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا.
شکست اور فوجیوں کی ہلاکت چھپانے کے پاکستانی موقف کی تائید۔ دہلی میں احتجاج کے دوران حکومت سے شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا۔ دہلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔